سما بدل جاتا ہے، ذوق بدل جاتا ہے، باتیں بدل جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی سنگ ترے ہی بیچ رہا تھا، اس میں کیا وہ تو اپنے سنگ تروں کو اچھے کہہ رہا تھا۔ نہیں، اس نے کہا نہیں، وہ تمہیں سبق دینے آیا تھا، بتانے آیا تھا کہ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ اختیار کرو وہ تر جائیں گے، جو اچھے سنگ اختیار کر لیں گے وہ تر جائیں گے۔ کونوا مع الصادقین کا سبق دینے آیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صدق والوں کے سنگ رہو۔ اب وہ جو ترنا ہے وہ یہ ہے بیٹے کہ اس سے حال بدلنے کی علامات ظاہر ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ جو بات میں نے کہی کہ صحبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں فرمایا اذا رؤوا، جب انہیں دیکھو اور جب تک دیکھتے رہو۔ اذا، میری بات سمجھے، جب انہیں دیکھو اور جب تک نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہو، ذکر اللہ، اللہ یاد آئے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو گویا اللہ کا یاد آنا ان کی رویت کے ساتھ خاص ہے۔ جب رویت نہ رہی، صحبت سے اٹھ کے چلے گئے، ممکن ہے اللہ بھی یاد نہ رہے۔ یہ جو نکتہ ہے اس کے فہم کا مغالطہ لوگوں کو لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں جی فلاں سے نسبت ہو گئی، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، سنگت ہو گئی، لہٰذا ہر چیز کے ضامن وہ ہو گئے، اب ہمیں کسی محنت، ریاضت، عبادت کی ضرورت۔ یہ شیطانی سوچ ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ ضمانت نہیں دی ہے، کوئی اور کیا دے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح ہے، پریشان حال روتے ہوئے آ رہے ہیں گلی میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ملے اور وہ کہتے آ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہتے آ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حنظلہ کیا ماجرا ہوا؟ عرض کیا حضرت ماجرا یہ ہے کہ جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اس وقت تو حال بدل جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دنیا بھول جاتی ہے اس لمحے، یاداشت کی تختی پر دنیا نہیں ہوتی، کچھ اور ہی دنیا نظر آتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی صحبت سے اٹھ سے گھر آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر حال بدل جاتا ہے، اسی دنیا میں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میرا بھی یہ حال ہے، آؤ مل کے چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف۔ ہمارا بھی یہ حال ہے کہ جو کیفیت آقا کی صحبت میں ہوتی ہے وہ بعد میں آ کے برقرار بولیے نہیں رہتی۔ تو صحبت کی پہچان بس اس قدر ہے، دوران صحبت کچھ ہوا یا نہ ہوا، بس بعد میں پھر اس کو مینٹین کرنے کی آپ کی محنت ہے۔ اب میری بات، استاد نے ایک سبق پڑھایا، اچھی طرح سمجھا دیا، یاد کرا دیا، بعد میں آ کے گھر آپ نے یاد ہی نہیں کیا تو تیسرے دن بھول ہی جائے گا نا۔ تو استاد کا قصور ہے یا آپ کا؟ اس نے تو پڑھا دیا تھا، یاد کروا دیا تھا، اٹھے تھے تو سبق آپ کو یاد تھا، اب گھر آئے 3 دن گزر گئے، آپ نے دہرایا نہیں ہے ہر روز تو بھول گئے، تو قصور کس کا ہوا؟ تو بس صحبت دیتی ہے اگر دینے والی صحبت ہو، مگر اس کو برقرار رکھنا بعد کی محنت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ نکتہ سمجھ میں آیا ہے بیٹے؟ آپ کو بھی سمجھ میں آیا؟ رفقا کو سارا کچھ رفاقت کے کھاتے میں ڈال دیا، چونکہ رفیق ہو گئے، سنگت میں آ گئے، تعلق میں ہو گیا، بیڑے پار ہو گئے۔ یہ بیڑے پار کرنے کا جو تصور لوگوں نے دے رکھا ہے، یہ لوگوں نے جیبیں بھرنے کے لیے دے رکھا ہے۔ 1400 سال میں اسلاف امت میں بڑے بڑے کتب، غوث، ائمہ، تابعین، اتباع التابعین، جنید بغدادی بھی ہوئے، سری سقطی بھی ہوئے، بشر الحافی بھی ہوئے، داؤد طائی بھی ہوئے، حاتم اسم بھی ہوئے، با یزید بستامی بھی ہوئے، بڑے معروف کرخی بھی ہوئے، بڑی بڑے ہستیاں دنیا میں، غوث العظم بھی ہوئے۔ واللہ کسی نے بیڑے اس طرح پار نہیں کرائے بغیر عمل کے۔ بس ہمارے مرید ہو جاؤ، ہماری صحبت میں رہو،
ہماری سنگت میں آ گئے, ہماری خدمت کر لی, بس اب تمہارے بیڑے پار ہیں, کوئی فکر نہیں عمل کی. کسی نے کبھی اس طرح کے بیڑے پار ہونے کی بات, یہ آج ہمارے دور میں بیڑے پار ہونے لگ گئے ہیں. یہ بیڑے ڈبوئے جا رہے ہیں, بیڑے ڈبونے کا دور ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب ان کے مرید اور طلاب اور شاگرد جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ ان سے ہر وقت بیعت لیتے, وعدہ کرتے کہ مجھ سے وعدہ کرو اگر تم بخشے گئے تو مجھے بھی بخشوا لو گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بخشا گیا, توفیق ہو گئی تو تمہیں بھی لے جاؤں گا. وہ تو اس طرح کے عاجز لوگ تھے جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, جن کے اشارہ ابرو سے سب کچھ بدلتا تھا, وہ ایسے لوگ تھے. اور ہم لوگ جن کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, ہم لوگوں کے عقیدے بھی برباد کرتے ہیں, ان کے اعمال بھی برباد کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور یہی ماجرا عرض کیا, یا رسول اللہ یہ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے, فرمایا نہیں, منافق نہیں ہوئے, یہی ایمان ہے. ایمان کبھی ایسے ہوتا ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے. یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں یہ ایمان کا طریقہ ہے. اور متوجہ کر دیا کہ یہ جو فکر دامن گیر ہوا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, منافق ہو گیا, یہ ایمان ہی تو تمہیں بےتاب کر رہا ہے, یہ ایمان ہی تو بے چین کر رہا ہے, یہ ایمان ہی تو تڑپا رہا ہے کہ تم تڑپ تڑپ کے جو آ رہے ہو. کہ جب آپ کی صحبت سے جاتے ہیں تو کیفیت وہ نہیں رہتی. اگر ایمان نہ ہوتا تو تمہارا احساس ہی نہ ہوتا. اب کیفیت بدل جانے پر جو فکر ہے, غم ہے, دکھ ہے, اسی دکھ کا نام, ملال کا نام ایمان ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. تو نفاق ان لوگوں میں آ گیا جن کی حالت بھی بدل گئی ہے اور انہیں غم بھی کوئی نہیں, اور انہیں فکر بھی کوئی نہیں, مطمئن ہیں, الست ہیں, مست ہیں. وہ نفاق ہے. تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اگلی بات, امکان کا اشارہ کرتے ہوئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری حالت ہر وقت ایک جیسی رہے. یہ جو حدیث پاک میں یہ آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے میں جو اخذ کرتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے 2 اشارے فرما دیے. جب فرمایا ایسے ہوتا ہے, کبھی ایمان کا یہ حالت ہوتی, کبھی وہ حال کا اشارہ فرمایا کہ حال کے لوگ اہل حال ایسے ہوتے ہیں. اور جب فرمایا اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر وقت حالت ایک ہی رہے, تو اشارہ فرمایا کہ ایک مقام بھی ہوتا ہے. جن کا حال ہمیشہ قائم ہو جائے وہ صاحبان مقام ہوتے ہیں, وہ اہل مقام ہوتے ہیں. اور کچھ اہل حال ہوتے ہیں. فرمایا اگر ہر وقت حالت ایک جیسی رہے, میری صحبت میں رہو یا گھر میں ہو, ایک جیسا حال رہے, صحبت رہے, مقام رہے, کیفیت رہے, تو فرمایا پھر فرشتے تمہارے راستوں میں قطاروں میں کھڑے ہو جائیں تم سے مصافحہ کرنے کے لیے. تو پھر یہ حالت ہو جاتی. تو بیٹے بنیادی چیز یہ ہے کہ صحبت, آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اور جب دیکھنا ہٹ جائے نگاہوں سے, پھر اللہ جو یاد ان کی صحبت اور رؤیت نے, ان کے دیدار نے, ان کی مجلس نے جو اللہ یاد دلایا تھا, اب اس یاد کو برقرار رکھ لینا یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کی محنت ہے. کیونکہ صحبتیں بیٹے, صحبتیں 40 سال ہوا کرتی تھی پہلے, پھر بھی ریاضت معطل نہیں ہوتی تھی. 20 سال, 24 سال, 40 ایئرز صحبت میں رہتے تھے, کمپنی میں رہتے تھے, اولیاء اللہ کی بڑوں کی کمپنی میں, پھر بھی عبادت اور ریاضت جاری رکھتے تھے کہ جو حاصل ہوتا صحبت سے وہ محفوظ ہو جائے, مینٹین کرنے کے لیے. ایک ہے بیٹے اٹینمنٹ, اچیومنٹ, ریسیپشن, ایک ہے اس کا مینٹین کرنا, اس کی پروٹیکشن. ریسیپشن ہوتا ہے, پروٹیکشن نہیں ہوتی. صحبت ریسیپشن کا باعث بنتی ہے, اس کی پروٹیکشن, اس کو مینٹین کرنا, اس کو ریٹین کرنا, برقرار رکھنا, یہ ریاضت, مجاہدہ اور عمل ہے. جتنا کریں گے رہے گا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو اس سے حال کا بھی پتہ چلا اور مقام کا بھی پتہ چلا.
تو پہلی بات فرمائی صحبت کے لیے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یہ پہلی شرط۔ صحبت کی کہ تعین کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک گر سکھا دیا ہے، اور جس کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے اور جس کی رؤیت سے اللہ یاد نہ آئے، اس صحبت سے توبہ کر لے، خواہ وہ میری ذات ہے، کوئی ہو، آقا علیہ السلام کے دی عطا کردہ معیار پر وہ صحبت نہیں ہے۔ اللہ، اس صحبت سے خلوت اچھی، اس صحبت سے، شریر لوگوں کی صحبت سے خلوت اچھی، یا بیکار لوگوں کی صحبت سے خلوت اچھی، تنہا رہنا اچھا کیا؟ اور کارآمد لوگوں کی صحبت خلوت سے اچھی۔ بری صحبت ہو تو بیٹو اس سے خلوت اچھی ہے، تنہائی میں رہو، اور اچھی صحبت نصیب ہو۔ اور اچھی صحبت کی علامت آقا علیہ السلام کی زبان پاک میں، خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، جو اللہ کو یاد دلا دے۔ اگر وہ صحبت مل جائے تو وہ خلوت سے اچھی کیا؟ یہ متفقہ قاعدہ کلیہ ہے ائمہ تصوف کا۔